اب بڑھتے ہیں دوسرے بند کی طرف بیٹا. دوسرا بند بیٹا، گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، گدڑی جو اڑائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں. اب اس بند میں دو موضوعات، یعنی پہلے 3 مصروں کا موضوع الگ ہے بیٹا، اگلے 2 کا الگ ہے، باقی چھٹا آپ جانتے ہیں ٹیپ کا مصرع ہے. اب پہلے آتے ہیں، گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جدھر، جدھر پرانی اردو ہے، جدھر جس طرف، وہیں منہ موڑ کے بیٹھے. سر جوڑ کے بیٹھنا، مل بیٹھنا بیٹا، اکٹھے بیٹھنا. یار آپ کو بتا دیا، یار سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. بہت خوبصورت اور ایک نیا نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے بیٹا. وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیں، تو پھر وہ اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں. اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو سر جوڑ کے بیٹھ، اللہ نے کہا بیٹھیں تو بیٹھ گئے، اللہ نے کہا گھر چھوڑ دیں تو چھوڑ کے چل دیے بیٹا. کیوں؟ یہ بظاہر عام سی بات لگ رہی ہے بیٹا، لیکن ایسا نہیں ہے. گھر کی محبت، زمین سے محبت، وطن سے محبت، یہ انسان کی فطرت میں ہے بیٹا، کہ انسان جس جگہ پر رہتا ہے اس گلی محلے کوچے شہر سے محبت کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی مرضی کے آگے اور کسی چیز کی محبت نہیں ہوتی بیٹا. یہاں تک کہ یہ گھر کی محبت کو بھی اللہ کی مرضی پر فوقیت نہیں دیتے. آپ کے سامنے ہے بیٹا، آپ نے وہ 9th میں سبق ہے ہجرت مدینہ، اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا، کچھ ایسے الفاظ تھے کہ اے مکہ تو مجھے تمام جہانوں سے عزیز ہے، لیکن میں کیا کروں کہ تیرے لوگ یہاں مجھے رہنے نہیں دیتے. اور آقا دو جہاں پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اسی مکہ کو دوبارہ فتح کر لیا، لیکن دیکھ لیں کہ دوبارہ اس مکہ میں رہے نہیں بیٹا، انہوں نے اپنی رہائش مدینہ میں ہی رکھی، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ ہجرت کر جائیں. جب اللہ کے حکم سے ہجرت کر لی تو پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے. اور یہ وطن، یہ ہجرت نہ ہوتی تو آپ جان لیں کہ اسلام آج صرف 2 شہروں میں مکہ اور مدینہ میں ہی ہوتا، یہ پوری دنیا میں نہ ہوتا. یہ اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، کونے کونے میں پھیلا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے بندوں نے گھر کی محبت کو ترک کر دیا اور چل پڑے. اس لیے بڑی خوبصورت بات کی، موڑا انہیں جدھر. جس طرح آپ دیکھیں کہ کوچوان گھوڑا چلا رہا ہوتا ہے، تانگا چلا رہا ہوتا ہے، جس طرف وہ کھینچتا ہے وہ اسی طرف مڑ جاتا ہے. تو گویا وہ کہتے ہیں ان کی لگامیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ جس طرف انہیں رب تعالیٰ موڑ دیتا ہے وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. اور یہ شاید آپ کے لیے حیرانی کی باعث ہو کہ اسلام میں وطن سے محبت کا حکم تو ہے، وطن پرستی کا حکم نہیں ہے بیٹا، وطن کی پوجا کا حکم نہیں ہے. اسی لیے اقبال کہتا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں وطن سب سے بڑا ہے، کہ آج کی دنیا میں جو لوگوں نے خدا تراشے ہیں اس میں وطن سب سے بڑا ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارے رب کا، ہمارے نبی کا نظریہ یہ ہے کہ ہر ملک ملک ماست، کہ ملک خدا ماست، کہ دنیا کا ہر ملک ہمارا ملک ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے. اس لیے وہ لوگ پھر اللہ کے نام کے لیے گھر بار چھوڑ کر ادھر چل پڑتے ہیں. اب آتے ہیں اگلے 2 مصروں کی طرف بیٹا. اگلے 2 مصروں میں گدڑی جو اڑائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہیں بیٹا. لباس بیٹا، ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالکل ہے بیٹا. لیکن اس لباس سے مراد قیمتی لباس نہیں ہے، صاف ستھرا لباس ہے بیٹا. انسان صفائی تو ہمارا نصف ایمان ہے بیٹا.
اس لیے ہم نے آج کل لباس کو بھی عزت کا معیار بنا لیا ہے بیٹا، اور لباس کی بنیاد پر ہم لوگوں کی پہچان کرتے ہیں۔ یعنی جس کا کوئی لباس عام سا ہے ہم اس کو کم عزت دیتے ہیں، جس نے قیمتی لباس پہنا ہوا ہے اس کی شان الگ ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ شان لباس کی نہیں ہے، شان انسان کے اندر کی ہے۔ بھی ایک شعر لکھاؤں گا، محسن نقوی کا بہت خوبصورت شعر ہے، وہ اسی حوالے سے ہے۔ بہرحال وہ اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے حالات ایسے کر دیتا ہے کہ ان کے پاس اچھا اور قیمتی لباس پہننے کا سرمایہ نہیں ہوتا تو وہ گدڑی اوڑھ کر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا تو دے دیا، اور اگر انہیں قیمتی چادر مل جاتی ہے، شال کہتے ہیں اونی چادر کو، قیمتی چادر کو، وہ مل جاتی ہے تو وہ اوڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ کیوں کہ رب ہمارا خوش رہے، کپڑوں کی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا پھر وہی بات آ گئی کہ وہی لوگ ہیں جو مرد کہلائے جانے کے لائق ہیں بیٹا۔ میں محسن نقوی کا شعر لکھوا دیتا ہوں، پھر اگلے بند کی طرف آتے ہیں۔ اندر کے میلے پن کا کیسے ملے سراغ، اندازہ کرتے ہیں لوگ اجلے لباس سے بیٹا۔ بس بیٹا۔